جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا، وصال مبارک ہو گیا، تو تمام لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کی بیعت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور انہوں نے فرمایا بلا شبہ ہم میں سب سے بہتر آپ ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب آپ ہیں، لہٰذا ہمیں آپ کو خلیفہ بنانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ خلافت کا بار سنبھالا، اس وقت آپ کی عمر 61 سال تھی۔ 61 سال کی آپ کی عمر تھی جس وقت آپ نے یہ خلافت کا بار سنبھالا۔ اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے ساتھ چند بنو ہاشم کی ایک چھوٹی سی جماعت، انہوں نے ابھی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب خلیفہ بنا لیا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک تقریر فرمائی، اور آپ نے فرمایا اے لوگو، میں تمہارے کاموں پر نگران مقرر کیا گیا ہوں، یعنی تمہارے کاموں کا مجھے نگران بنایا گیا ہے۔ میں تم میں سے ہوں اور تم سے کسی طرح افضل نہیں ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھے نصیحت کرنا، مجھے سمجھانا اس تعلق سے کہ آپ سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یاد رکھو راست بازی امانت ہے، اور ہر کمزور میرے نزدیک اتنا طاقتور ہے، اس وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق اسے نہ دلا دوں، اور ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے اس کا حق نہ لے لوں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو غرق اور تباہ کر دیتا ہے، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم لوگ میری اطاعت نہ کرنا بلکہ میری باز پرس کرنا کہ تم نے نافرمانی کیوں کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیعت کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں تاخیر فرمائی۔ جب آپ کو بلایا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اے علی تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے فرمایا میں نے تاخیر اس لیے کی کیونکہ میں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک چادر نہیں اوڑھوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو بیعت کا حق تھا، خلافت کا حق تھا، وہ بنو ہاشم کا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر فرمایا اے علی مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیز و اقارب اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں حضور کے رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داروں کی مقابل زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے حضور کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی تو آپ دونوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی نے خلیفہ مان لیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ایک دن آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اے لوگو مجھے اس خلافت کی ضرورت نہ تھی، نہ میں نے اس خلافت کو خود چنا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اس خلافت کی طمع کی، نہ میں نے کبھی اس کا لالچ کیا، اور نہ ہی میرے دل میں کبھی اس خلافت کا خیال آیا، اور نہ میں نے اعلانیہ طور پر پوشیدہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا سوال کیا، لیکن جب لوگوں نے مجھ پر یہ بار ڈال دیا تو میں نے اسے قبول کر لیا۔ اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی اس بار کو عدل و انصاف کے ساتھ سنبھال سکتا ہے تو میں اس خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میں تمہاری بیعت کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تمہاری بیعت میں واپس کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ اعلان کر کے اپنے گھر میں چلے گئے،
اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا. آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے, بازار کی طرف جاتے اور واپس آتے تو یہ کہتے ہوئے جاتے, لوگوں میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا, میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا, میں نے خلافت کا حق اپنے ذمے سے اتار دیا, یہ کہہ کر آپ واپس آ جاتے. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق یہ اعلان کرتے تب حضرت علی یہ کہا کرتے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو ہم پر مقدم رکھا ہے, لہٰذا ہم آپ کو اپنے آپ پر مقدم رکھیں گے. ایسا کون ہے جو آپ سے خلافت لینا چاہتا ہے؟ ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ مان لیا ہے, لہٰذا آپ ہمارے خلیفہ ہی رہیں گے. یہ حضرت علی اعلان کیا کرتے تھے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا مجمع میں اعلان کیا تھا تو حضرت علی کھڑے ہو گئے تھے, کہنے لگے, اے ابوبکر, اللہ نے, اللہ کے نبی نے آپ کو سب سے افضل قرار دیا ہے, آپ کو سب سے افضل مانا ہے, تو لہٰذا ہم لوگ بھی آپ کو اپنے آپ میں سب سے افضل مانتے ہیں, آپ ہی ہمارے خلیفہ رہیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل حضرت علی بیان فرمایا کرتے تھے. لوگ حضرت علی کا نام لے کے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں, اور حضرت علی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے, ابوبکر صدیق ہے. ایک بار کسی نے حضرت علی سے پوچھا, اے علی یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ سب سے زیادہ بہادر تو حضرت علی ہیں. حضرت علی نے فرمایا, نہیں, سب سے زیادہ بہادر میں نہیں ہوں, بلکہ سب سے زیادہ بہادر ابوبکر صدیق ہے. اس لیے کہ جب میدان بدر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگایا گیا اور یہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کون فرمائے گا, تو تمام صحابہ میں سے کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ کوئی یہ کہتا کہ میں اللہ کے نبی کی حفاظت فرماؤں گا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آگے آئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اللہ کے نبی کی حفاظت فرماؤں گا. اور آپ تلوار لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد گھومتے رہے. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر ابوبکر صدیق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا, آپ کا اس وقت کپڑے کا کاروبار تھا. آپ مکہ میں بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے, جب مکہ سے مدینہ آ گئے تب بھی آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, اور جب آپ خلیفہ بن گئے تب بھی آپ کپڑے کی تجارت ہی کیا کرتے تھے. ایک دن آپ اپنے گھر سے مدینے کے بازار میں کپڑا خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور ایک کپڑے کا گٹھر آپ نے اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا. راستے میں حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا, اے ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میرے اوپر میرے گھر والوں کی ذمہ داری ہے. آپ لوگوں نے میرے اوپر خلافت کا بار ڈال دیا ہے, مجھے اپنے گھر والوں کا بھی خرچہ چلانا ہوتا ہے, اس لیے میں بازار اپنے کام سے جا رہا ہوں. یہ کپڑا بیچوں گا, اس کپڑے کے بیچنے کے بعد جو مجھے قیمت وصول ہوگی اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاؤں گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے ابوبکر آپ کے اوپر خلافت کا بار ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کے حال پوچھیں, ان کے مسائل حل کریں. اسی دن ایک مشاورت بٹھائی گئی اور حضرت عمر فاروق اعظم, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مشاورت سے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک ماہانہ مقرر کیا گیا, جس کی قیمت تھی 300 درہم ماہانہ. 300 درہم ماہانہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے مقرر کیا گیا. آپ ذرا غور تو کریں, حضرت ابوبکر صدیق تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. اگر آپ دوسری زبان میں دیکھیں تو تمام مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. سارا مال آپ کے پاس جمع ہوتا ہے, ساری زکوٰۃ, سارا پیسہ, ساری جنگوں میں حاصل ہونے والا مال غنیمت آپ کے پاس جمع ہوتا ہے. آپ جو چاہتے اس میں سے خود اپنے لیے ماہانہ مقرر کر لیتے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لیے کوئی ماہانہ مقرر نہیں کیا, بلکہ آپ اپنے کاروبار کے ذریعے سے ہی اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. جب صحابہ کرام نے مشاورت سے آپ کے لیے ماہانہ مقرر کیا تو آپ اس پر راضی ہوئے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا, اور اس وفد کے امیر نے بڑی شاندار انداز میں
بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ، القابات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کلام فرمایا۔ ان کا انداز گفتگو صحابہ کرام کو بہت پسند آیا، بہت اچھا لگا۔ جب یہ ان کی گفتگو پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، ابوبکر تم نے ان کی ساری بات سن لی، ساری بات تمہیں معلوم ہو گئی، اب تم ان کو جواب دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بڑی متانت و سنجیدگی اور ذہانت کے ساتھ عبد القیس کے وفد کے امیر کو آپ نے جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جواب سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے ابوبکر اللہ رب العزت تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے گا، رضوان اکبر عطا فرمائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ رضوان اکبر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میدان محشر سجے گا اور تمام لوگ جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت ایک خاص تجلی فرمائے گا، اور وہ تجلی تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی، جتنے بھی مسلمان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان پیدا ہونے تک جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ اللہ کی تجلی ان تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور اللہ ایک تجلی فرمائے گا جو تجلی خاص ابوبکر کے لیے ہوگی۔ یعنی ایک تجلی تمام مسلمانوں کے لیے اور ایک تجلی خاص ابوبکر صدیق کے لیے، اسی تجلی کا نام رضوان اکبر ہے، اور یہ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے گا۔